کربلا 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 آج شبیر پہ غربت کی گھٹا چھائی آج شبیر پہ غربت کی گھٹا چھائی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ ورحمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم ذو البجح محمد عزیزان گرامی، سورہ والذاریات کی اس آیت کے عنوان کے تحت گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا۔ پورے سال انسان انتظار کرتا ہے ہر تہوار کا، ہر مذہبی تقریب کا، ہر مذہبی مناسبت کا، محرم کی الگ تیاری، عید کی الگ تیاری، رمضان کی الگ تیاری، لیکن محرم آیا 10 دن گزر گئے، پتہ بھی نہیں لگا۔ اور یہ زندگی انسان کی بھی ایسے ہی گزر جائے گی۔ دعا ہے خدا سے بحق سید الشہداء کہ زندگی کے اختتام پر ہم سب کو کسی پشیمانی پچھتاوے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سید الشہداء کی بارگاہ میں کوئی بھی کام جو انجام دیا جائے وہ عقارت نہیں جاتا۔ جس نے یہاں پر فرش بچھایا، جس نے جھاڑو دی، صفائی کی، چاہے بچہ تھا بوڑھا، مائک کا انتظام کیا، برقی قمقموں کا انتظام کیا، ایک ایک خدمت جس نے پروردگار انجام دی ہے، سید الشہداء کی بارگاہ سے اس کو بہترین انعام و اکرام سے نواز دے۔ عزیزان گرامی، گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ اطاعت پروردگار کی کرنی ہے اور اس کے لیے علم ضروری ہے۔ جو تمام گفتگو کا سلسلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور کل میں نے جہاں پر بات کو چھوڑا تھا وہ یہ تھی کہ کیا ہمیں توحید کو سمجھنے کے لیے، اطاعت الہی کے لیے، کیا یہ صحیح ہے کہ جو جس انداز سے اطاعت کرے اس کی اطاعت صحیح ہوگی، یا ہمیں کسی نمونہ عمل کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا؟ اور یہ بات میں نے کسی حد تک آپ کے سامنے کل پیش کر دی تھی۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ اطاعت کا، ایک درجہ اطاعت کا یہ ہے کہ انسان دعا مانگے، کیونکہ خدا کا مطیع بندہ ہے، خدا کی اطاعت کرتا ہے، خدا کا فرما بردار ہے، اس لیے خدا اس کی بات سنے گا۔ پروردگار میری دعا کو قبول فرما، ہاں تو میرا اطاعت گزار بندہ ہے، میں سن لوں گا۔ کبھی گناہ گاروں کی بات سنتا ہے، کبھی اطاعت گزاروں کی بات سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، تو پروردگار اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ دیکھو حبیب، جب بھی تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، یہ پروردگار کتنی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کہ فرما رہا ہے حبیب جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، یہ نہیں کہا حبیب جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں۔ بندوں کا ذکر پہلے کیا، اپنا ذکر بعد میں کیا۔ پروردگار جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو ضرور سنتا ہوں۔ تو انسان دعا مانگتا ہے، اپنی اطاعت کے صدقے میں نماز پڑھی، روزہ رکھا، پروردگار تیری عبادت کی، تیری اطاعت کی، پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں ان ہستیوں کی، ہماری دعا کو قبول کر لے۔ پروردگار دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن کبھی مرحلہ اطاعت یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب بندہ جاتا ہے تو شیر کے ڈھانچے میں، شیر کے قالب میں اگر میں کہوں تو ہمارے ڈاکٹر صاحب فرما گئے یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ بات
کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اب سوال یہاں پر یہ کہ جب حضور کون سا مومن ہے جو قرات کرتا ہے لیکن خود قرآن ہو جاتا ہے؟ کیا ہر قاری اس مرتبے پر اطاعت کے پہنچ سکتا ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرے تو ڈاکٹر صاحب یہ کہیں کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن سے چل کے پوچھئے. دیکھو قرآن فرما رہا ہے آتیناہم، ہم نے جن کو قرآن دیا ہے یتلونہ حق تلاوت، یہ قرآن کی تلاوت اس انداز سے کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں. پروردگار تلاوت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ کیا زیر زبر پیش کو صحیح ادا کر دینا تلاوت کا حق ہے؟ کیا سین صاد اور سے کے مخارج میں فرق کر دینا تلاوت کا حق ہے؟ اگر تلاوت کا حق یہ ہوتا کہ شین کا تلفظ صحیح ادا ہو، قاف اور کاف کا تلفظ صحیح ادا ہو، تو اس حبشی غلام کو جو اشہد ان کے بجائے اشہد ان کہتا تھا رسول اپنا مؤذن قرار نہ دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سین اور شین کوشش کر کے جتنا صحیح کر سکتے ہیں کر لیجئے، اگر صحیح نہ ہو سکے تو گھبرائیے گا نہیں کہ حق کی تلاوت ادا نہیں کی. بھئی یہ مرتبہ کیا ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. پروردگار نے فرمایا دیکھو آیات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ اس قرآن کی ماہیت اور حقیقت یہ نہیں ہے کہ تم کاغذ پر لکھی ہوئی آیتوں کو دیکھو، یہ بھی قرآن کا ایک مرحلہ اور مرتبہ ہے، لیکن در حقیقت ہماری آیات ان لوگوں کے سینوں میں ہے جنہیں علم ہماری جانب سے دیا گیا ہے. بہت توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. ایک دفعہ یہاں پر جب ڈاکٹر صاحب نے کہا تو ان سے پہلے میر انیس کہہ چکے کہ اب ایک دفعہ نماز کا وقت ہوا. نماز کا جب وقت ہوا عصر عاشور، اٹھا صفوں میں نعرہ قد قامت الصلاۃ. میر انیس فرما رہے اٹھا صفوں میں نعرہ قد قامت الصلاۃ، قائم ہوئی نماز اٹھے شاہ کائنات. یعنی نماز اپنے قیام کے لیے، قیام کے لفظ کو یاد رکھیے گا عزیزان گرامی. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صلو، قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ. نماز کو قائم کرنا اور ہے، نماز کو پڑھنا اور ہے. میر فرما رہے ہیں کہ اٹھا صفوں میں نعرہ قد قامت الصلاۃ، قائم ہوئی نماز اٹھے شاہ کائنات. وہ نور کی صفے وہ مسلی ملک صفات، قدموں سے جن کے ملتی تھی آنکھیں رہے نجات. عجیب مرحلہ ہے فکر کا. وہ نور کی صفے، حسین کے پیچھے جو صفے دیکھ رہے ہو نا تم، یہ انسان نہیں کھڑے ہوئے، یہ نور کی صفے وہ مسلی ملک صفات، یہ انسان نہیں ہے، فرشتوں کی مانند معصوم لوگ حسین کے پیچھے ہیں. وہ نور کی صفے وہ مسلی ملک صفات، اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ ہم اور آپ نجات کے رستے کو ڈھونڈتے ہیں. میر فرما رہے قدموں سے جن کے ملتی تھی آنکھیں رہے نجات. فرماتے ہیں جلوہ تھا تاب عرش معلیٰ حسین کا. حسین جب نماز پہ آ کے کھڑے ہوئے نا تو عالم بالا میں کوہرام مچ گیا. جلوہ تھا تاب عرش معلیٰ حسین کا، مصحف کی لوح تھی کہ مسلح حسین کا. مصحف کہتے ہیں قرآن کو. کہہ رہے یہ نہ سمجھنا کہ حسین نے اپنی جانماز بچھائی ہوئی ہے، یہ دکھنے میں جانماز ہے. مصحف کی لوح تھی کہ مسلح حسین کا. یہ حسین کی جانماز نہیں ہے، یہ قرآن کی تختی ہے. بھئی اب کوئی اگر اعتراض کرے کہ میر نے کیسے حسین کے مسلح کو قرآن کی تختی کہہ دیا، تو جا کر اس سے پہلے اقبال پر اعتراض کرے کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. وہ عام مومن جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر رسول کی سنت پر عمل کرے، ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ حقیقت میں قرآن ہے قاری نہیں ہے، تو ذرا سوچئے کہ وہ بچہ جو رسول کی زبان چوس چوس کر پلا بڑا ہو، جب وہ مسلح پہ آئے گا تو وہ کون سا قرآن ہوگا؟ جلوہ تھا تاب عرش معلیٰ حسین کا، مصحف کی لوح تھی کہ مسلح حسین کا. عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے فکر کا. ایک درود بھیجیے محمد عالم. فرماتے ہیں اب حسین کو سمجھ لیا نا کہ حسین قرآن ہے، تو قرآن کی آیتیں اور سطریں اور لکیریں اور لائنز کہاں پر ہیں؟ سطریں تھی یا صفے عقب شاہ سرفراز. یہ حسین کے پیچھے جو نماز ہے نا،
میری سمجھ میں نہیں آتا، میر فرما رہے ہیں کہ یہ لکیریں ہیں قرآن کی، لائنیں ہیں یا صفحے ہیں؟ وہ نور کی صفحے، وہ مسلی ملک صفات، قدموں سے جن کے ملتی تھی آنکھیں رہے نجات. اور عجیب انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ حجاز. کیونکہ حسین کے پیچھے جو صفحے ہیں یہ سب کی سب قرآن کی آیتیں ہیں، اس لیے حسین سب سے آگے اس لیے گئے کیونکہ حسین بسم اللہ ہے. بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ حجاز، سطرے تھی یا صفے عقب شاہ سرفراز، کرتی تھی خود نماز بھی ان کی ادا پہ ناز. ہمارا آپ کا کمال یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، میر ان کے بارے میں فرما گئے کرتی تھی خود نماز بھی ان کی ادا پہ ناز. اور اب بڑا عجیب مصرع کہا، صدقے سحر بیاس پہ بین السطور کی سب آیتیں تھی مصحف ناطق کے نور کی. مجھے سمجھانے دیجئے، یہ مصرع اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے واہ واہ کر لی ایک بحر میں آ کر، اور آپ حضرات بہت سے لوگ سمجھ گئے، لیکن مجھے بچوں کو سمجھانے دیجئے، بزرگ میرے سمجھ چکے ہیں. جب کہا کہ سطرے تھی یا صفے عقب شاہ سرفراز، حسین کے پیچھے جو نماز کی صفحے ہیں نا، یہ قرآن کی سطرے ہیں یا نماز کی صفحے ہیں؟ پھر دیکھیے صفوں کے بیچ میں جگہ خالی ہوتی ہے نا، اور قرآن کی آیتیں بھی جب کاغذ پہ لکھی جاتی ہیں جگہ خالی ہوتی ہے نا. جو قرآن کی آیتیں جب لکھی جاتی ہیں تو جگہ جو خالی ہوتی ہے وہ سفید ہوتی ہے توجہ، اور جہاں قرآن سیاہی سے لکھ دیا جاتا ہے وہ جگہ سیاہ ہو جاتی ہے. تو جب جس طرح سے آیتوں کے درمیان جگہ میں سفیدی بچی ہوتی ہے، یہاں صفوں میں بھی جگہ کے درمیان جگہ خالی ہے، اور ادھر سحر کا رخ نمودار ہو رہا ہے افق سے. تو کہتے ہیں صدقے سحر بیاس پہ بین السطور کی، یہ جو سحر طلوع ہو رہی ہے نا سفیدی صبح صادق کی، یہ قربان جائے حسین کے پیچھے جو آیتیں ہیں نا صفوں کی، ان کے بیچ میں جو سفید جگہ ہے وہ سحر اس سحر پر قربان. حضور خدا کی قسم اگر اس مصرے کو لکھنے کے بعد میر انیس اپنا قلم توڑ دیتے بجا تھا. صدقے سحر بیاس پہ بین السطور کی سب آیتیں تھی مصحف ناطق کے نور کی. کوئی اعتراض کرے کہ یہاں قرآن کہاں ہے تو میر کہیں گے دیکھو یہ قرآن صامت نہیں ہے، قرآن ناطق ہے، مصحف ناطق ہے. سب آیتیں تھی مصحف ناطق کے نور کی. باہم مکبروں کی صدائیں وہ دل پسند، کروبیان عرش تھے سب جس سے بہرمند. ایما کا نور چہروں پہ تھا چاند سے دو چند، خوف خدا سے کانپتے تھے سب کے بند بند. عجیب مرحلہ ہے. دیکھیے مکبر جب تکبیر لگاتا ہے، امام گیا رکوع میں، مکبر کہتا ہے اللہ اکبر تاکہ سب سمجھ جائیں. امام رکوع میں سمع اللہ لمن حمدہ، سجدے میں جاؤ اٹھو اللہ اکبر کے ذریعے سمجھتا ہے. قنوت جب آتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی، تاکہ لوگ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. تو فرماتے ہیں باہم مکبروں کی صدائیں وہ دل پسند، کروبیان عرش تھے سب جس سے بہرمند. ایما کا نور چہروں پہ تھا چاند سے دو چند. چاند کے نور سے دگنا ان کے چہروں پر نور تھا، لیکن نور اتنا تھا لیکن متواضع ہے، اپنی عبادت پر غرور نہیں کرتے، اپنی اطاعت الہی پر غرور نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ علم رکھتے ہیں اس ذات کے لامتناہی ہونے کا. اس کے باوجود بھی چہروں پر ایمان کا نور تھا. خوف خدا سے کانپتے تھے سب کے بند بند. خم گردنیں تھی سب کی خضوع اور خشوع میں، سجدوں میں چاند تھے مہینوں تھے رکوع میں. اب اس کی تشریح سن لیجئے. جب سجدے میں آدمی جاتا ہے جسم گول ہو جاتا ہے اور چاند پورا 14ویں کا گول ہوتا ہے. کہتے ہیں سجدوں میں چاند تھے، اور جب پہلی تاریخ کا چاند نکلتا ہے تو کریسنٹ ہوتا ہے سی کی طرح. سجدوں میں چاند تھے مہینوں تھے رکوع میں. رکوع میں جب انسان جاتا ہے جسم خم ہوتا ہے، اس طرح سے چاند بن جاتا ہے پہلی تاریخ کا. تو میر فرمانے کہ سجدوں میں چاند تھے مہینوں تھے رکوع میں. ایک صف میں سب محمد و حیدر کے رشتہ دار، 18 نوجوان تھے اگر کیجئے شمار، پر سب جگر فگار و حق آگاہ و خاک سار، پیرو امام پاک کے دانائے روزگار. کیا کہنے میر کو، کیا کہنے صاحب. سلام ہو ہمارا میر کی طرف. اب یہیں پہ میں کہہ دوں کہ میں ہمیشہ میر کی تعریفیں کرتا رہتا ہوں، میری اوقات کی تعریف کروں اور دبیر کا کہیں حق ضائع نہ ہو جائے. دیکھیے میرے ساتھ، میں خود ایک میری نالائقی ہے یہ
کہ میرا رابطہ اور انٹریکشن دبیر کے ساتھ ذرا دیر میں برقرار ہوتا ہے، یہ میری نالائقی اور کم مائگی ہے، نہ دبیر کے مقام میں کوئی کمی ہے. کہاں دبیر جیسا انسان، کہاں مجھ جیسا ہیچ مدہ. میرا انٹریکشن رابطہ ذرا دیر میں ہوتا ہے، اس لیے میں نہیں پڑھ پاتا ان کے اشعار نمبر سے، ورنہ دونوں کے آگے ہمارے تو ہاتھ بدے ہوئے. بہم مکبروں کی صدائیں وہ دل پسند، ایما کا نور چہروں پہ تھا چاند سے دو چند، سجدوں میں چاند تھے مہینوں تھے رکوع میں، ایک صف میں سب محمد و حیدر کے رشتہ دار، 18 نوجوان تھے اگر کیجئے شمار، پر سب جگر فگار و حق آگاہ و خاکسار، پیرو امام پاک کے دانائے روزگار. اب بڑی توجہ سے سنیے گا. تسبیح ہر طرف تہے افلاک انہی کی ہے. یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا، یہ ان کے صدقے میں ہے، انہی نوجوانوں کے صدقے میں. یہ 18 نوجوانوں کی طاقت دیکھیے اطاعت الہی کی، ان کا علم دیکھیے. تسبیح ہر طرف تہے افلاک انہی کی ہے، جس پر درود پڑھتے ہیں وہ خاک انہی کی ہے. اچھا، اب ان کے بعد کربلا والوں کے بعد کوئی عبادت پر گھمنڈ نہ کرے. فرماتے دنیا سے اٹھ گیا وہ قیام اور وہ قعود، ان کے لیے تھی بندگی واجب الوجود، وہ عجز وہ طویل رکوع اور وہ سجود. طاعت میں نیست جانتے تھے اپنی ہست و بود، طاقت نہ چلنے پھرنے کی تھی ہاتھ پاؤں میں، گر گر کے سجدے کر گئے تیغوں کی چھاؤں میں. کون پہنچ سکتا ہے اس اطاعت الہی کے مرتبے پر؟ گر گر کے سجدے کر گئے تیغوں کی چھاؤں میں. اب وہ دوسرا مصرع یہاں پر آئے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت توجہ. ایک صلوات بھیجیے میر انیس کے سال صاحب کے لیے. دیکھیے میں جو آپ کو اتنی زحمت دے رہا ہوں، مجھے 10ویں امام کا ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھنا ہے، پھر آپ دیکھیے گا میر فکر کی کس بلندی پر ہے. میر کے مرثیوں کو پڑھنا غلط ہے، جوش کے مرثیوں کو پڑھنا غلط ہے، اس کی تدریس ہونی چاہیے. فرماتے ہیں ہاتھوں کے جب قنوت میں اٹھے سوئے خدا، خود ہو گئے فلک پہ اجابت کے باب واہ، تھرائے آسمان ہلا عرش کبریا. جب نماز میں یہ نوجوان محمد اور حیدر کے رشتہ دار جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، ہاتھوں کے جب قنوت میں اٹھے سوئے خدا، جیسے ہی ان کے ہاتھ اٹھے قنوت میں، اب انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے پروردگار ہماری دعا کو سن. ہاتھ ان کے جب قنوت میں اٹھے سوئے خدا، خود ہو گئے فلک پہ اجابت کے بعد واہ. یہ کیا علم ہے، یہ کیا اطاعت ہے. خود ہو گئے فلک پہ اجابت کے بعد واہ، تھرائے آسمان ہلا عرش کبریا. اب بڑی عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پاک ہے وہ ذات، قرآن سورہ یاسین کی آخری آیت، پاک ہے وہ ذات کے جس میں کے ہاتھ میں ہر چیز کی غیبی طاقت ہے. یہ پانی، یہ پہاڑ، یہ بارش، یہ زلزلہ، یہ انسان، یہ حیوان، یہ چرن، یہ پرن، یہ دریا، یہ لہلاہت کھیت، سبزہ زار، یہ چٹیل میدان، یہ صحرا کی خاک اڑاتی ہوئی باد سموم، ان سب کی غیبی کیفیات پروردگار کے ہاتھ میں ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. ہر چیز وہاں جائے گی تو وہاں سے کوئی پیغام لے کر آئے گی. ہاتھ ان کے جب قنوت میں اٹھے سوئے خدا، خود ہو گئے فلک پہ اجابت کے بعد واہ، تھرائے آسمان ہلا عرش کبریا. اب دیکھیے دعا کو یہاں سے اوپر کا سفر کرنا ہے. یہ دعا اس زمین کربلا سے اوپر تک کیسے جائے گی؟ فرماتے ہیں شہپر تھے دونوں ہاتھ پہ طائر دعا. شہپر کسے کہتے ہیں؟ سب سے بڑا پر جو ہوتا ہے وہ. اب دعا کیسے جائے گی ان کے اوپر؟ کوئی پر لگنا چاہیے نا، پرواز کرے دعا. تو میر فرماتے ہیں کہ ان نوجوانوں کی دعاؤں کو آسمان تک پرواز کے لیے کسی پر کی ضرورت نہیں، ان کے اپنے دونوں ہاتھ ان کی دعا کا پر ہے. شہپر تھے دونوں ہاتھ پائے طائر دعا. یہ خاک سار محو تضرع تھے فرش پر. یہ زمین کربلا پر نماز پڑھے، یہ خاک سار محو تضرع تھے فرش پر. روح القدس کی طرح دعائیں تھیں عرش پر. کیا اطاعت کا مرتبہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کا مرتبہ یہ مرتبہ ہے کہ انسان صرف اپنی اطاعت کے ذریعے پروردگار سے رابطہ قائم کرے. پروردگار میں ہوں تیرا بندہ، اور وہاں اجابت کے دروازے کھل جائیں گے. بھائی اسلام میں مثالیں ہیں نا ایسی.
تھی کوئی بی بی؟ کل میں عرض کر چکا کہ جب اس کے اوپر ایک مشکل کا وقت پڑا تو پروردگار نے خود دعوت دی اس گھر میں کہ جس کے لیے ابراہیم سے کہا انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ابراہیم ہمارے گھر کو پاک رکھو، نماز پڑھنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، عمرے کرنے والوں کے لیے، حاجیوں کے لیے ہمارے گھر کو پاک رکھو، یہاں عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بی بی کی اطاعت کس مرتبے پر تھی کہ ابراہیم سے کہا جائے سوائے عبادت کے کچھ نہ ہو۔ اچھا تم فاطمہ بنت اسد ہو، دروازے سے نہ آنا، دیوار شق کر کے تمہیں بلائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اطاعت کا کوئی مرتبہ ایسا ہے کہ یہاں بندے نے پروردگار کی جانب رخ کیا، وہاں سے دعا قبول ہوئی۔ بس یہی وجہ تھی کہ جب 10ویں امام سے کہا گیا بادشاہ وقت، اس کے پھوڑا نکل آیا، اس کے ٹانگ پہ پیر پر پھوڑا نکل آیا، ہر علاج کر لیا، صحیح نہ ہو پایا۔ بخت یشوع نصرانی عیسائی طبیب تھا اس وقت، 10ویں امام سامرہ میں، خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، اور جو وہاں اس وقت موجود ہے سامرہ کی زیارت کے لیے ان کو ساتھ خیریت کے ساتھ اپنے گھر والوں سے ملا۔ اس نے مرہم بنایا، پھوڑے پر رکھا، اور ایک عجیب بات کی، عیسائی نے جو مسلمانوں کو ذلیل کر دیا، عیسائی نے جملہ کہا کہ مسلمانوں کو ذلیل کر دیا، کہا دیکھو یہ تھی دوا، علیکم بمستجاب الدعوہ، اب جاؤ کسی دعا کرنے والے کو ڈھونڈ کے لاؤ، میرا کام دعا تھا، کسی ایسے کو لے کر آؤ جس کی دعا قبول ہوتی ہو۔ وزراء نے مشورہ کیا، کہا کہ بھائی کس کو لے کر آئیں؟ کہا کہ بھائی علیکم ابن رضا، امام رضا کے پوتے کو لے کر آؤ۔ کون؟ امام علی ابن محمد النقی الہادی علیہ السلام۔ امام کو کہا مولا مشکل وقت ہے، اب یہ تو ایسے ہیں کہ ہر ایک کی مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں، یہ پروردگار کی طرح ہے کہ پروردگار نہ کافر دیکھتا ہے نہ مسلمان، ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، یہ بھی ہر ایک کی مشکل حل کر رہے ہیں۔ امام آئے، محل کے دالان میں ابھی آئے تھے کہ بادشاہ کی چیخیں بلند تھیں تکلیف کی وجہ سے، امام نے زیر لب کچھ جملہ کہا، بادشاہ کا درد تھم گیا، اندر نہیں آئے، ہاتھ نہیں رکھا، پڑھ کے پھونکا نہیں کچھ، امام نے زیر لب کچھ جملہ کہا دالان میں آتے ہوئے، اور بادشاہ کا درد ختم ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا مولا حضور یہ تو درد ختم ہو گیا، اب کیا دعا پڑھیں گے؟ لیکن امام نے کچھ پڑھا تھا، بتائیے، اطلاع دی گئی، کیا کہا تھا؟ اب بقول میں چھوڑ دو اس بات کو، کیا کہا تھا؟ مولا بتائیے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے کہا تھا اللہم ارہی عزت طاعتی کما اریتہ ذل معصیتہ، پروردگار اطاعت کا مرحلہ یاد ہے نا میر انیس جو بتلا کر گئے، میں نے کہا تھا، 10ویں امام فرما رہے ہیں میں نے کہا تھا اللہم ارہی عزت طاعتی کما اریتہ ذل معصیتہ، پروردگار جس طرح سے تو نے اس بادشاہ کو اس کے گناہوں کی ذلت کی وجہ سے اس بیماری سے دوچار کیا، پروردگار جس طرح سے تو نے اس بادشاہ کو اس کے گناہوں کا مزہ چکھایا، پروردگار تو نے جس طرح سے اس بادشاہ کو گناہوں کی ذلت کی وجہ سے اس میں مبتلا کیا، اب ذرا اس بادشاہ کو میری اطاعت کی عزت بھی دکھا دے۔ دعا نہیں کی جو امام نے، دیکھیں دعا نہیں کی کہ پروردگار اسے ٹھیک کر دے، یعنی اطاعت کا مرتبہ ایک ایسا ہے کہ جہاں بندہ خدا سے یہ کہے کہ پروردگار میری اطاعت کا مرتبہ تو دنیا کے بگڑے ہوئے کام بن جائے۔ یہ علم ہے جو اطاعت پر لاتا ہے، اور یہ کوئی آسان اطاعت نہیں ہے۔ نماز پڑھنا اطاعت ہے، روزہ رکھنا اطاعت ہے، خمس دینا اطاعت ہے، لیکن کل میں نے عرض کیا نا المومن من طاب مکسبہ، جس کی کمائی پاک ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا باطن نیت پاک ہو، اپنے اضافی مال کو خدا کی راہ میں دے، اپنی فضول باتوں کو اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھے۔ لیکن یہ جو اطاعت کا مرحلہ ہے نا یہ اتنی آسانی سے نہیں آتا۔ عزیزان گرامی مصائب نہیں پڑھنے جا رہا، لیکن جب صفحہ شام میں کسی عورت نے چھت پر سے چڑھ کر سید الشہداء کے سر کے ساتھ ایک گستاخی کی تو یہ وہی بی بی زینب ہے کہ جو جلتے ہوئے خیموں سے باہر آئی
کیونکہ اذن الہی نہیں تھا، لیکن ایک دفعہ جب دیکھا جلال میں آ گئی اور کہا کہ پروردگار اس کے گھر کو برباد کر دے، اس پر آگ کی بارش فرما، گھر اسی وقت جل کے راکھ ہو گیا۔ دیکھو، من حاربنی ولیا، جو میرے ولی کے ساتھ جنگ کرے گا وہ میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تم سمجھ رہے ہو یہ بی بی کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک آ گئی تازیانے کھاتی ہوئی، تو یہ بی بی بے بس ہے؟ اگر اس کی ابرو ہل جائے تو قیامت آ جائے گی کائنات میں۔ مرتبہ یہ ہے اطاعت کا۔ اور جو میری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، موجود ہیں فرش عزا پر، جس فرقے سے جس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، میں ان سے بہت دلی التجا ہے میری کہ اپنے وجود کی برکت کو، حقیقت کو، حیثیت کو سمجھیں کہ وہ اس وقت فرش عزا پر موجود ہیں۔ جو دعا مانگنی ہے حسین کا پرسہ دیتے ہوئے حسین کی ماں سے مانگ لیجئے۔ دیکھیے، اگر آپ کے محلے میں کوئی عیسائی رہتا ہو، کوئی ہندو رہتا ہو، کوئی سکھ رہتا ہو، کوئی سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اسماعیلی ہو، بوری ہو، کوئی بھی ہو، اس کے گھر موت ہو جائے، آپ اس کے گھر جائیں، تعزیت پیش کریں، گھر کا کام کاج بھی کروا دیں، وہ آپ کے مذہب کا مخالف ہو، وہ ہندو ہو آپ مسلمان، وہ عیسائی ہے آپ مسلمان، وہ سکھ ہے آپ مسلمان، تو دیکھیے اسے یاد رہے گا کہ میرے گھر میں موت ہو گئی تھی، پرسے کے لیے آیا تھا۔ ایک عام آدمی جب پرسے کے لیے آئے ہوئے شخص کو یاد رکھے گا اور وہ بھی آپ کے کام آئے گا کبھی، تو ذرا مجھے یہ بتائیے جو کریموں کے کریم ہے وہ ماں فاطمہ زہرا عالم غیب سے دیکھ رہی ہوگی کہ کون کون میرے بیٹے کے پرسے کے لیے آیا ہے، یاد رکھے گی وہ میری ماؤں بہنوں کی اس اذیت اور زحمت کو جو وہ جھیل رہی ہیں۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اطاعت کیسے اس مرتبے تک آتی ہے؟ نماز روزہ ایک مرحلہ ہے اطاعت کا، لیکن جب اطاعت کا صحیح مرتبہ سننا ہے نا تو سنیے، پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یا جابر، یہ وہ جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں ہے، یہ ایک اور صحابی ہے کہ جو بعد کے زمانے میں جابر ابن یزید جعفی، اور یہ ان اصحاب میں سے ہیں کہ جن کو امام نے وہ احادیث بتلائیں کہ جو سر اللہ تھی، سر الہی تھی۔ یہی تو بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے اقبال کا شعر پڑھا تھا کہ جب کیا کہا تھا، گفتند ہر سے در دل عطایا ازماؤ بخواہ، ہم سے کہا گیا کہ جو چاہتے ہو مانگو، میں نے کہا گفتم کے بھی حجابی تقدیر معرضوس، میں چاہتا ہوں تقدیر کو، قسمت کو کھول کر دیکھوں، تو کہیں تو اقبال نے دیکھا ہوگا نا کوئی اشارہ کہ قسمت بند ہے، تقدیر کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو جائیے دیکھ لیجئے سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کوئی نہیں ہے۔ جب پوچھا گیا مولا قضاء و قدر کیا ہے، انسان مجبور ہے یا مختار، تو مولا نے کہا کہ دیکھو قسمت کے بارے میں سوال مت کرو، بحر عمیق فلا تلجوہ، یہ ایک ایسا گہرا سمندر ہے، اس میں داخل مت ہو۔ کہا مولا بتائیے، کہا سر اللہ فلا تتکلفوہ، یہ اللہ کا وہ راز ہے، خامخواہ اس کے جھمیلے میں مت پڑو، مولا بتائیے۔ تو مولا نے کیا کہا، دیکھو طریق مظلم فلا تسلکوہ، یہ ایک اندھیرا راستہ ہے، اس پر مت چلو۔ قضاء و قدر کی بحث ایسی ہے، اور اقبال اس بحث کو کھول کر سمجھنے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو جناب جابر سے کیا کہا ہے پانچویں امام نے، یہ دیکھو جابر اوصی کا بخمس سے، میں تمہیں 5 باتیں بتاتا ہوں، اطاعت الہی کی بات ہے نا، 5 باتیں بتاتا ہوں۔ ان ظلمت فلا تظلم، اگر تم پر ظلم کیا جائے تم کسی پر ظلم نہ کرنا۔ وَإِن كُذِبْتَ یا وَإِن كُذِّبْتَ فَلَا تَكْذِبْ، اگر تم سے جھوٹ بولا جائے یا تمہیں جھٹلایا جائے، دیکھیے اس کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اعراب تو لگے نہیں ہوتے، اس لیے دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، دونوں کا معنی الگ الگ ہوگا۔ اگر آپ کے کذبتا، تم سے جھوٹ بولا جائے، اگر پڑھا جائے کذبتا، تمہاری تکذیب کی جائے، جھٹلایا جائے، فلا تکذب، تم جھوٹ نہ بولنا۔ وَإِن مُدِحْتَ، اگر تمہاری تعریف کی جائے، فلا تفرح، خوش مت ہو جانا۔ وَإِن ذُمِمْتَ، اگر تمہاری برائی کی جائے، فلا تجزع، تکلیف کا اظہار مت کرنا۔ یہ مرحلہ اطاعت ہے کیا؟ اگر تمہاری تعریف کی جائے خوش نہ ہو، برائی کی جائے ناراض نہ ہو، تم سے جھوٹ بولا جائے تم کسی سے جھوٹ نہ بولو۔ وَإِن خَانُوكَ فَلَا تَخُن، اگر لوگ تم سے خیانت کریں تم کسی سے خیانت نہ کرنا۔ اور دیکھو جابر سنو غور سے، وَلَكِنْ فَكِّرْ فِي مَا قِيلَ فِيكَ، لیکن جابر تمہاری کبھی تعریف کی گئی، اگر تمہاری برائی کی گئی اور تمہیں برا لگا تو چھوڑ دو برائیوں کو، تعریفوں کو لوگوں کی چھوڑ دو، لیکن ایک میری نصیحت سنو، پانچویں امام فرما رہے ہیں وَلَكِنْ فَكِّرْ فِي مَا قِيلَ فِيكَ، لیکن اپنے بارے میں سوچنا۔ فَإِنْ عَرَفْتَ مِن نَفْسِكَ مَا قِيلَ فِيكَ، اگر جو بات برائی تمہارے بارے میں کی گئی ہے تم اپنی ذات میں اس کو پاتے ہو،
فسقوتک من عین الناس، لہذا تم جو لوگوں کی نظروں سے گر گئے، تم نے کہا لوگوں نے میری برائی کر دی، مجھ میں یہ برائی تھی اور اس شخص نے آ کر میری برائی کر دی تو میں تو اس شخص کے سامنے گر گیا. تو مولا فرماتے ہیں دیکھو کیونکہ تم میں در حقیقت وہ برائی ہے اور تم لوگوں کے سامنے بے آبرو ہونے سے ڈر رہے ہو، لیکن وہ برائی تمہاری نظروں میں ہے. تم تو پہلے ہی خدا کی نظروں میں گر چکے ہو، اب لوگوں کی نظروں سے گر جانے کا کیوں خیال کر رہے ہو؟ ایک اطاعت کا مرتبہ یہ ہے، وَعْلَمْ یا جابر، اور جان لو، لا تکون لنا ولیًا، تم اس وقت تک ہمارے ولی نہیں بن سکتے، تم اس وقت تک ہمارے مولائی نہیں بن سکتے، تم اس وقت تک ہمارے چاہنے والے نہیں بن سکتے. حتی لو اجتمع علیک اہل مصر وقالوا انک رجل سوء، اگر تیرے شہر کے لوگ سب کے سب جمع ہو جائیں اور تیرے بارے میں یہ کہیں کہ تو برا آدمی ہے تو تجھے یہ برا نہ لگے. وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِصْرِكَ، اگر تیرے شہر والے جمع ہو جائیں اور کہیں اِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ، تو بہت اچھا آدمی ہے، تب بھی تجھے یہ اچھا نہ لگے. یہ کس نفسیات کی تربیت ہو رہی ہے؟ کس مکتبہ فکر میں ہے یہ کہ دنیا ایک طرف ہو جائے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم صحیح ہو، ناراض بھی مت ہونا، جواب تو کجا، ناراض بھی مت ہونا. یہ ہے وہ اطاعت کہ جب پروردگار کے سامنے انسان آئے، ایک دفعہ اپنی اطاعت کے بارے میں گفتگو کرے تو وہاں سے انعام آ جائے. لیکن اے جابر یاد رکھنا، ہو سکتا ہے لوگ صحیح کہہ رہے ہوں، تمہارے بارے میں برائی کر رہے ہو، تم سمجھو میں اچھا ہوں، اور ہو سکتا ہے لوگ اچھا کہہ رہے ہو، تم برے ہو. تو یہ جو میں نے معیار دیا ہے نا، شہر والے جمع ہو جائیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے، معیار میں دے رہا ہوں. وَلَكِنْ اعْرَضْ نَفْسَكَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، اپنے آپ کو کتاب خدا کے سامنے پیش کرو. فَإِن كُنْتَ سَالِكًا سَبِيلَهُ وَزَاهِدًا فِي تَزْهِيدِهِ وَخَائِفًا مِنْ تَخْوِيفِهِ، اگر تم پروردگار کی کتاب نے جو رستہ بتایا ہے اس کے مطابق چل رہے ہو، جن جن چیزوں سے اللہ کی کتاب نے ڈرایا ہے تم ڈر رہے ہو، جن جن چیزوں سے پروردگار کی کتاب نے زہد رکھنے کا حکم دیا ہے تم زہد رکھ رہے ہو، تو دیکھو یاد رکھنا پھر تمہیں کسی بات کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور کہا کہ دیکھو اگر تمہارے بارے میں کوئی کہہ دے کہ تم رجل سو ہو، تم برے آدمی ہو، لیکن تم برے آدمی نہیں ہو، تمہیں بری لگی بات برداشت کرو. فَثَوَابٌ اكْتَسَبْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْعَبَّ بَدَنُكَ، تو تم نے اگر کسی کی بری بات پر اس کو جواب نہ دیا، برداشت کر لیا، تو تمہیں وہ ثواب ملا ہے کہ جس کے لیے تم نے اپنے بدن کو زحمت نہیں دی، زحمت اس نے دی، تمہیں کوئی بری بات کہی، تم چپ رہے، تمہیں ثواب مل گیا. یہ کس نفسیات کی طرف پانچ امام لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ کس علم کو عطا کرنا چاہ رہے ہیں اور کس عبادت اور اطاعت الہی کی جانب لے کے جا رہے ہیں؟ امین المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، علی بن ابی طالب ان من عظائم اللہ فی ذکر الحکیم التی علیہا یعاقب ویصیب ولہا یرضى ویسخط، پروردگار کی وہ چیز جو قرآن میں ہے اور اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، اسی کی بنیاد پر خدا ثواب دے گا، اسی کی بنیاد پر خدا عذاب دے گا، اور اسی کی بنیاد پر خوش ہوگا اور اسی کی بنیاد پر ناراض ہوگا. ولا ينفع عبدا، کسی بندے کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. وَإِنْ أَخْلَصَ عَمَلَهُ وَأَتْعَبَ نَفْسَهُ، وہ جتنا اپنے آپ کو تھکا دے، جتنا بھی مخلص ہو کر عبادت نہ کر لے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حتی اذا يخرج من الدنيا لاقيا ربه لم يتب من هذه الخصال، جب تک کہ انسان اس دنیا سے نکلے اور ان پانچ چیزوں سے توبہ کیے بغیر اگر چلا گیا تو جتنی بھی عبادت کی ہو کوئی عبادت کام نہیں آئے گی. پہلی چیز کیا ہے؟ ان یشرک باللہ فیما افترض فیہ من عبادتہ، کہ اللہ کو اس کی عبادت میں جو فرض کیا ہے وہ شریک کر لے. وان یشفی غیظہ بہلاک نفس، غصہ آ گیا، تیش آ گیا، اپنے تیش کو اس نے ٹھنڈا کیا کسی انسان کو قتل کر کے. اسلامی ثقافت یہ ہے، وہ جو جوش نے کہا تھا نا امام حسین کے بارے میں کہ عالم اسرار عالم، عارف ذات و صفات، ناظم شہر ثقافت، ناشر اخلاقیات، ناصر حق پیکر آئین، دستور نجات، نازش تاریخ، میر وقت، دارہ حیات، حرف دین، نطق مبین، درس عمل، فکر ملل، بربت دست مشیت، نغمہ ساز ازل،
تم سمجھتے ہو کہ جب پروردگار اپنے ساز کو آواز میں لانا چاہتا ہے تو کس کے وجود کے تاروں کو جھنجھناتا ہے؟ وہ حسین کے وجود کے تاروں کو جھنجھناتا ہے۔ جب اس کائنات میں آواز آتی ہے تو عزیزان گرامی، جو جوش نے کہا تھا نا ناظم شہر ثقافت ناشر اخلاقیات، تو وہ نظم ثقافت یہ ہے، اس شہر کی ثقافت یہ ہونی چاہیے کہ جب کسی کو غصہ آ جائے وَأَن لَا يَشْعِن يَشْفِي غَيْظَهُ بِهَلَاكِ نَفْسٍ، جب غصہ آ جائے تو کسی کو قتل کر کے اپنے غصے کو ٹھنڈا نہ کرے۔ یہ ہے وہ ثقافت جو جوش بتلانا چاہ رہے ہیں، یہ ہے وہ شہر اخلاقیات۔ یہ نہیں کہا جوش نے کہ ناظم اخلاقیات شہر، کہا ناظم اخلاقیات، ناشر اخلاقیات، ناظم شہر ثقافت، یعنی ثقافت پوری کی پوری اگر اس کو ایک شہر میں لے آؤ تو وہ حسین کی محتاج ہے منظم ہونے کے لیے۔ اس کیسے منظم ہوگی؟ حسین کا پوتا کہہ رہا ہے کہ دیکھو کبھی اپنے غصے کو کسی کو قتل کر کے ٹھنڈا نہ کرنا، وَيَشْفِ غَيْظَهُ بِهَلَاكِ نَفْسٍ وَأَن يَسْتَنْجَحَ حَاجَةً إِلَى النَّاسِ بِإِظْهَارِ بِدْعَةً فِي دِينِهِ، اور دیکھو لوگوں سے اپنا کام نکلوانا ہو نا تو اپنے دین میں ان کے سامنے بدعت کا اظہار کر کے ان سے اپنا کام مت نکلوانا۔ مجھے ضرورت ہے آپ کی، میں آپ کے پاس آیا، ارے حضور مولانا نماز کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا ہاں صحیح کہتے ہیں، بیکار چیز ہے۔ ارے حضور عزاداری کی کیا ضرورت؟ ہاں فضول بات ہے بالکل، تاکہ آپ میرا کام کر دیں۔ مولا چاہتے ہیں، مولا فرما رہے ہیں وَيَسْتَنْجِحَ حَاجَةً إِلَى النَّاسِ بِإِظْهَارِ بِدْعَةً فِي دِينِهِ، اور پانچویں چیز فرما رہے ہیں وَأَن يَمْشِي بَيْنَ النَّاسِ بِلِسَانَيْنِ أَوْ يَلْقِ النَّاسَ بِوَجْهَيْنِ، کہ وہ شخص جو معاشرے میں دو زبانوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، وہ شخص کہ جس کے دو چہرے ہیں معاشرے میں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کے سامنے آیا حضور کیا کہنا، آپ سے بڑھ کر تو کیا بات ہے، زبردست، اور جب پیچھے گیا تو دوسرا چہرہ، آپ کے سامنے زبان دوسری ہے، پیچھے دوسری ہے۔ مولا نے کہا اعقل ذالک فإن المسئلہ دلیل علی شبہ، اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھو کیونکہ اسی جیسی باتوں کے ذریعے تم دوسری باتیں سمجھو گے۔ یہ مولا کائنات ہے۔ تو دیکھیے جوش نے جو فرمایا نا کہ ناظم شہر ثقافت ناشر اخلاقیات، تو یہ ناشر اخلاقیات کون سی ہیں؟ یہ ناظم شہر ثقافت کون سے ہیں؟ یہ ہے وہ ثقافت کہ جس کو